بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آرا ڈیجیٹل اپنے میزبان AR عباسی کے ساتھ۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی خوبصورت ترین ولیج یونین کونسل پٹن کلان میں۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہم نے یونین کونسل کی خوبصورتی اور اس کے اندر جتنی بھی دلکش مناظر ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے 2 دن پہلے ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا کہ ایک بچہ جس کی عمر 4.5 سال تھی، ایک روڈ کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ ابتدائی طور پر اس کو جو طبی سہولیات تھی وہ نہیں مل سکی۔ جو طبی سہولیات کے مراکز تھے، ہم اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، جو یونین کونسل پٹن کلان کا یہ پہلا اور سب سے بڑا BHU ہے، ہم اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ ابھی ہم موجود ہیں یہاں BHU پٹن کلان میں، جو کہ 2005 کے زلزلے میں ایک اچھی خاصی کنڈیشن کی ایک بلڈنگ تھی جو کہ گرائی گئی۔ اس کے بعد ایرا کے پروجیکٹ میں یہ شروع کی جانے والی 2008 کا جو پروجیکٹ تھا، میں آپ کو اس کے حالات دکھاؤں گا۔ یہ ہمارا BHU ہے جہاں جس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ ورکنگ کنڈیشن میں یہ ہے کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن پچھلے 14 سالوں سے اس میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ یہ یہاں تک یہ چیزیں، اس کی یہ بلڈنگ آپ دیکھ لیں، یہ مٹیریل پڑے ہوئے اس عرصے کے، یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ السلام علیکم، میں طارق لطیف یونین کونسل پٹن کلان BHU پٹن کلان سے بات کروں۔ ہمارا BHU جو 2005 کے زلزلے میں ڈیمیج ہوا، بلکہ یہ ڈیمیج ہم نہیں کہہ سکتے، ڈیمیج نہیں ہوا، یہ صحیح حالت میں تھا۔ 2006 میں اس کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ اس میں ایک سنگل کریک بھی نہیں تھا اس وقت سے لے کے اب تک اس کی یہ حالت آپ کے سامنے ہے جو آپ کو ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے ہم لوگ اپنی ماؤں بہنوں کو، بچوں کو لے کے مظفر آباد ایبٹ آباد جاتے ہیں، جو کہ راستے میں آدھے تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ہماری بنیادی سہولت ہمیں میسر نہیں ہے تو اس کے واحد ذمہ دار ہمارے لیڈران ہیں، جن کی نااہلی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ انتہائی، ہمارے لیڈران کے لیے، ہماری پارٹیوں کے لیے، چاہے کوئی بھی ہے، ان کے لیے یہ انتہائی شرمناک بات ہے اور شرم کا مقام ہے۔ تو ہماری یہی اپیل ہے کہ اسے جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے، اور سابقہ جو ٹھیکیداران تھے ان سے اس بارے میں باز پرس کی جائے کہ انہوں نے یہ کمپلیٹ کیوں نہیں کیا۔ آدھا پیسہ، وہ آدھے سے بھی کم، تقریباً 10% وہ لگا کے باقی پیسے لے کے یہاں سے بھاگ گئے۔ آخر اس عوام کا کیا قصور ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے۔ السلام علیکم، میں ماجد قریشی UC پٹن کلان سے۔ ہم اس ٹائم پہ موجود ہیں پٹن کلان کے UC میں۔ اس ٹائم پہ یہ پٹن کلان جو ہے پورے UC کا ایک زیادہ آبادی والا ایریا ہے، اور اس کے BHU کے حالات آپ کے سامنے ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور یہ 2005 سے زلزلے میں یہ بلڈنگ جو ہے کریک ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو پورا ڈیمالش کیا گیا، اور آج تک ہم ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں چڑھے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بھی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ ہم پوری UC کی عوام کی طرف سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ جلد از جلد کام شروع کیا جائے۔ میرا نام ہے جی اسد الیاس، بنیادی عنصر ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے، اور جو یہاں پہ حالات ہیں، اتنی بڑی آبادی کے لیے ایک BHU تھا، اور اس کے بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، نہ چھت ہے نہ کچھ ہے۔ ٹینڈر بھی ہوا گورنمنٹ کی طرف سے، پیسے بھی جاری کیے گئے، لیکن اس کام کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا۔ اور جیسے میرے ساتھی نے آپ سے بات کی کہ ٹوٹل 10% کام کمپلیٹ ہوا، اور ابھی تک اس کا ہمیں نہ پتہ ہے کہ فنڈ ریلیز ہوئے تو کہاں لگے۔ تو اس کو جلد از جلد ہمارا مطالبہ ہے کمپلیٹ کیا جائے تاکہ علاقے کے عوام کو اس سے مستفید ہو سکے۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ جس طرح یہ سب دوستوں نے کہا ہے، کیونکہ گزشتہ سال بھی ہمارے اس پٹن کلان کے ایریے میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک لیڈیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ابھی یہ ریسنٹلی کچھ پچھلے ہفتے میں ایک چھوٹا معصوم بچہ، وہ طبی امداد کے بغیر یہاں سے امبور شفٹ کرتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا ہے۔ تو میری اپیل ہوگی MPA صاحب سے کہ کائنڈلی ایسے جو بنیادی ضروریات کے پروجیکٹ ہیں ان کو آپ پرائرٹی بھی رکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام واجد قریشی ہے، UC پٹن کلاں VC بانڈی چمیالی سے۔ یہاں پہ میرے خیال میں اپنے دوستوں کی باتوں کو پالش کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہے، اگر میں اپنی نظر سے اسے دیکھوں تو یہ کرمنل نیگلیجنسی ہے،
آج تک جتنے بھی یہاں پہ ہمارے لیڈران ہیں، جن لوگوں میں جو بھی ذمہ داران ہیں، جس طرح ابھی 3-4 دن پہلے ایک بچہ یہاں پہ راستے میں جاتے ہوئے ایکسپائر ہو گیا، اور باقی زچگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ جو ڈیمالش ہوئی بلڈنگ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ہر چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو میرے خیال میں اب نہیں تو کب، تو اس کے خلاف ایک آواز اٹھنی چاہیے، اور اس کے خلاف میرے خیال میں محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ ساری چیزیں، ہر چیز کو اس سٹیج پہ لانا چاہیے کہ تاکہ سب کے سامنے آئے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لانی بہت ضروری ہے۔ الرحمن الرحیم۔ ساجد آصف، یونین کونسل پٹن کلاں، وی سی بانڈی چمیالی۔ اچھا جی، ایک دو باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ بی ایچ یو کی حالت دیکھی، کافی سنتے رہے عاطف رشید سے، دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں، پہلے آنا نہیں ہوا یہاں پہ۔ تو یہ وہ بچہ ندیم نام تھا میرے خیال میں اس کا، حسن ندیم، تو اس نے ہمیں جھنجھوڑا تھوڑا سا اس معاملے پہ۔ تو کیا یہاں پہ بات کروں، لیکن ابھی ہم نے آگے سلوشن کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے لیے نوجوان جو لوگ ہیں، یعنی 40 سے نیچے یا 40 کے قریب والے اور باقی سارے بھی، ان سے میری آپ کے پلیٹ فارم سے گزارش ہے کہ ہم آلریڈی کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ آئیں، ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور اکٹھے ہو کے چلیں۔ ہم نے بہت دیکھ لیا، اپنے علاقے کے چھوٹے موٹے لیڈروں کو بھی، ٹھیکیداروں کو بھی بہت بہانے سن لیے یار، کس کس کی بات میں یہاں پہ کروں، کس کس کا رونا روئیں۔ تو یہ ساری چیزیں irrelevant ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اپنے علاقے کے، یہ تو بی ایچ یو اس کی میں بات پہلے کروں گا، کیونکہ یہاں پہ تو ابھی ریسنٹلی بچے کی موت کے بعد جو چلے اس کے ذمہ دار یہ نہیں ہے، لیکن طبی امداد موقع پہ نہیں مل سکی۔ تو اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک دو باتیں ضروری کرنا چاہوں گا کہ ہماری یو سی میں پوری جتنے بھی بی ایچ یوز ہیں وہ کوئی بھی پراپر طور پہ فنکشنل نہیں ہے۔ اب بی ایچ یو چمیالی پہ چلے جائیں تو کوئی اسٹاف نہیں وہاں پہ، سلول بانڈی پہ چلے جائیں، اسی طرح جتنی بھی ڈسپنسریز ہیں، کھکریالہ سے لے کے سیالکوٹ سے لے کر بانڈی سے، کہیں بھی جی پراپر سہولیات نہیں ہیں، یا اسٹاف نہیں ہے یا بلڈنگ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ معاملے ہیں، ہم نہیں تو کون جی، اور اب نہیں تو کب۔ بات یہ ہے کہ ہم نے آگے نکلنا ہے، ہم نے کام کرنے ہیں۔ ایک اور بات، جو گزشتہ ٹھیکیدار جہاں پہ ان کی نیگلیجنس ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہائی لائٹ کریں گے جہاں تک ہو سکے گا ہم سے، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور پیچھے مڑ کے ہم نے دیکھنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، کام کرنے ہیں علاقے کے لیے۔ میری سارے علاقے کے نوجوانوں کو، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہو جاؤ اور اپنے علاقے کے لیے کچھ کر جاؤ یار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے علاقے سے باہر کے لوگ بھی آج اظہار یکجہتی کے لیے سب اکٹھے ہوئے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ جی انہوں نے ہماری تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھی۔ 2005 سے اس اسپتال کو گرایا گیا، بی ایچ یو کو، بی ایچ یو پٹن کلاں۔ پہلے والی حالت بالکل ٹھیک تھی، آج سے کئی گنا اچھی تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ عمارت کیوں گرا دی گئی، اور 2005 سے لے کے اب تک کم از کم 16 سال ہو گئے۔ اتنی پریشانیاں ہیں، روڈ کی پریشانی، عمارت کی پریشانی، ڈاکٹر کی پریشانی، مڈ وائف کی پریشانی، سٹاف کی پریشانی، اور اگر ہمارے علاقے میں خاص کر لیڈیز کیس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے ان کو، یا تو مظفر آباد ہے یا ایبٹ آباد کمپلیکس۔ حکام بالا سے ہم گزارش کرتے ہیں جی اس سے کم از کم ہماری جان چھڑائی جائے، خاص کر پی ٹی آئی حکومت سے جس نے بڑے دعوے کیے ہیں، تو اسے عملی طور پہ کم از کم ثبوت دینا چاہیے۔ اصل انداز میں قاری صاحب نے جو بھی ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں، ان کا اظہار کر دیا ہے۔ اب اس کو رپیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہے۔ اصل میں ہمیں افسوس ہے کہ جس حکومت سے ہم نے پی ٹی آئی والوں سے جتنی توقعات ہم نے رکھی تھیں، ہمیں اس کا 0% بھی کم از کم اس پہ نظر نہیں آ رہا۔ نہ کسی بھی انفراسٹرکچر جتنے بھی ہمارے تباہ ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی حال احوال ہے، نہ ہمارے روڈوں کا حال صحیح ہے، نہ اسکول کا، اور جتنے بھی فنڈز ہیں وہ ادھر ادھر آتے تو ہیں لیکن کہاں لگتے ہیں ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو ہم اس اپنی پریشانی کو اس ذریعے سے حکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں
اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو اپنے اس پروگرام کے ساتھ آئیں گے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کریں، لفظی زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر. اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنے قائم رہنے کے لیے، اپنے آپ کو وہ اپنا شو کرنے کے لیے آئندہ وہ ضرور بالضرور ہماری بات پر وہ کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمارے لیے بہت سارے راستے ہیں. ہم ان کا آپشن، جو بھی آپشن ہم دیکھیں گے بہتر ہوگا وہ ہم اس کو چوز کریں گے. خود گرا دی، اس میں ایک ذرا سی بھی بال ذرا سی بھی اس پہ کریکنگ نہیں تھی. وہ گرا دی، وہ پتہ نہیں کیوں گرائی انہوں نے. اس کے بعد ڈاکٹر تو وہی ہیں، یہ ڈاکٹر کا کمرہ ہے جہاں میں ہمارا ڈاکٹر بیٹھتا ہے، یہ اس کا کمرہ ہے. ادھر وہ بیٹھتا ہے، یہ پانی کی ٹینکی ہے جس میں وہ پانی پیتا ہے، یہ ڈاکٹر وہ ہے. آیا وہ ڈاکٹر اس جگہ میں بیٹھنے کے قابل ہے یا اس ٹینکی سے اگر وہ پانی پیتا ہے تو ہمارا وہ کیا علاج کرے گا؟ وہ ڈاکٹر کس قسم کا ہے؟ ہمارا وہ علاج کیا کرے گا؟ تو وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں، وہ کمپاؤنڈر ہے، ایک سیکھنے والا ڈاکٹر ہے. آج دن تک انہوں نے ہمارے کو کوئی ڈاکٹر نہیں دیا. یہاں پہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ مظفر آباد یا ایبٹ آباد میں جاتی ہے، ان کے بچی ضائع ہو جاتے ہیں. یہ ہماری عمران خان صاحب کے آگے گزارش ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں الیکشن کے لیے، وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں، وہ اپنا پیٹ پالنے والے ہیں. لہذا ہماری آپ کے آگے گزارش ہے، آپ خود بھی بولتے ہیں کہ پہلے صحت ہے اس کے بعد باقی کام ہے. ہم لوگ یہاں جو ہے یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے. جانوروں کا بھی علاج کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہم انسانوں کے لیے ڈاکٹر نہیں ہیں. یہ اسپتال ہے ہماری، یہ دیکھو یہ بنی ہے، اس کے پیچھے 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ اس کا یہ ٹھیکہ ہوا تھا. تو یہ 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ یہ پیسہ لگا ہوا ہے. یہی ہے، یہ جو ہے اس میں 2 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اس کے اندر. تو میری عمران خان صاحب سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیں یہ انسانیت کے ناطے میں انسان کا سب سے پہلا علاج ہے صحت. اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری یہ صحت کے لیے ہمارے یہ جو کام ہے یہ ہمارے کروا دیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، ہم بھی ہمارے بچے بھی. یہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، تو یہ جو اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ بالکل سیم ٹو سیم ویسا ہی ہو رہا ہے. تو جو ہمارے عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے، اگر وہ یہ کام کرنے میں ناکام رہتی ہے تو یقین مانے کہ یہ ان کی ٹیم کی بہت بڑی ناکامی ہے اور نالائکی ہے. اگر یہ معاملات چلتے رہے تو ہم اس کے خلاف ایک بہترین آواز اٹھا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم بھی اٹھاتے رہیں گے اور ایک لیول پہ بھی جائیں گے جس تک ہم جا سکے. تو بہت شکریہ جناب. اچھا، اس میں ندیم صاحب ایک چھوٹی سی چیز آپ ایڈ کر دیں. 2 کروڑ 86 لاکھ روپے کا یہ ٹوٹل ٹھیکہ ہے اور 1 کروڑ 10 لاکھ روپے اس پہ لگے. ڈاکومنٹس جو محکمانہ آ رہے ہیں 54% اس کا کہہ رہے ہیں کہ جی کمپلیٹ ہے. کیا یہ چیز آپ کو 54% نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پوزیشن آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ جو بھی ٹھیکیدار تھا اس کا بیسکلی ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں سے پیسہ نکالا جائے محکمے سے. اگر یہاں جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس بلڈنگ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس بلڈنگ کی پرائرٹی یعنی کہ سیکنڈ تھی، اور جو اماؤنٹ تھی جو یعنی کہ ٹھیکیدار کی یعنی کہ جو ضرورت تھی پیسہ، وہ اس نے نکالنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس نے اپنا بھرپور طریقے سے اس نے پیسہ نکالا اور بلڈنگ وہیں کے وہیں کھڑی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں 10 سے 15% تک، یا چلیں 19-20 بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا کام ہوا. لیکن جس حساب سے پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے یہ محکمے پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کی ایک انجینئرنگ ٹیم ہوتی ہے. اگر اس کے وزٹ کے بغیر اگر یہ بل اپرووڈ ہوئے تو کیسے ہوئے؟ یہ محکمے کی بھی بہت بڑی نالائکی ہے. اس کے بعد جو ٹھیکیدار تھے یا ہمارے علاقے کے ذمہ دار لوگ تھے، یہ ان کی بھی نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ عوام کے ساتھ بالکل ایک کھلواڑ ہے، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے حق اسے بالکل بھی پراپر طریقے سے نہیں مل رہا. تو یہ بیسکلی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا علاقے میں. تو اگر یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، اگر یہ صرف علاقے کے لوگوں کو پیسہ بنائیں گے، تو میرے خیال میں اس سسٹم پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور یہ جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ ایم پی اے صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے فل فور وہ نوٹس میں لیں، اور اگر وہ اس پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو یہ علاقے کے لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا کس پارٹی سے کیا تعلق ہے، کیونکہ عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل واضح ہے
اور جو اگر اس کی ٹیم جو کام کر رہی ہے اس کا انداز جو ہے وہ بالکل ایک مختلف الگ الگ رستے ان کے نظر آ رہے ہیں. جو ہمارا نظریہ ہے پی ٹی آئی کا وہ نظریہ اس ہمارے علاقے میں بالکل بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ ٹھیکیدار اس علاقے پہ مسلط ہے سیاست کے نام پہ, جو سیاست کا نام بھی استعمال کرتے ہیں اور سماج کا نام بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ سیاست اور سماج کا نام استعمال کر کے پیسہ بنایا جا رہا ہے, جس کے لیے اس پورے علاقے کے لوگ آواز اٹھا بھی رہے ہیں. بہت سارے بچوں کا, بہت ساری عورتوں کا یعنی کہ جانی نقصان ہوا ہے. اس کے بیسکلی دیکھا جائے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے قتل کے مقدمے بھی بنتے ہیں, لیکن اگر یہ لوگ کوشش کریں تو آج بھی وقت ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد. قانونی کارروائی کی آپ نے بات کی ہے, قانونی کارروائی محکمے کے خلاف ہوگی یا ٹھیکیدار کے خلاف اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں عوام کا کیا مطالبہ ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو کارروائی ہے ہمیں محکمے کے پاس جانا چاہیے. اگر محکمہ رسپانڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اور محکمے کا کام بنتا ہے کہ جو رسپانسبل لوگ ہیں, جنہیں انہوں نے ٹھیکہ دیا ہوا تھا, کانٹریکٹ جنہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا, اس کے خلاف وہ فی الفور کارروائی کریں. اگر وہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پھر ہمیں ایک علاقائی طور پہ احتجاج بھی کرنا پڑے گا, تو کریں گے. اگر سی ایم صاحب کے پاس جانا پڑے تو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اگر ہمارے علاقے کے یہ میرے خیال میں بہت سارا ٹائم ہو چکا ہے, 19-20 سال ہو چکے ہیں. 19-20 سالوں میں اگر یہ کام نہیں ہوا تو ہم کیا امید کریں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا یہ کام ہوگا؟ اس کی کون ذمہ داری لیتا ہے, یا ہمارے لوگ ذمہ داری لیں گے یا نہیں لیں گے؟ بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب ایکس پریزیڈنٹ یوتھ ہیں اور ابھی بھی یہ پارٹی میں ایک اہم پوزیشن پہ ہیں. ان کا ویوز لیتے ہیں کہ یونین کونسل پٹن کلان بہت بڑا ایریا, تقریباً 24-25 ہزار سے زیادہ کی آبادی اور 3 BHU, جس میں سے ایک غیر فعال اور 2 BHU ایسے ہیں کہ جو زلزلے کی مد میں آئے اور ٹھیکیداروں کی نظر ہو گئے. تو خالد صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک بڑا ایریا جہاں پہ وزیراعظم پاکستان نے بھی وزٹ کیا, بڑی وعید سنائی گئی تھیں, ان میں سے بھی کچھ نہیں ہوا. ابھی کے جو حالات ہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم پتھروں کے دور میں رہ رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جتنی نیگلیجنسی ہے اس میں کیا ٹھیکیدار کی انوالومنٹ ہے, محکمانہ غفلت ہے, یا ہمارے عوامی نمائندے جو ہیں ان کی نیل اس میں شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ تو ایک زندگی کی بنیادی ضرورت ہے نا. سب سے پہلے تو ہیلتھ ہے. اگر ہمارے پاس ہیلتھ کا سسٹم ہی نہیں ہے, اور اگر ہمارے نمائندے یا گورنمنٹ ہمیں ہیلتھ کا سسٹم ہی نہیں دے سکتی, تو اس میں تو پھر سب کی ناکامی نظر آتی ہے. کیا ٹھیکیدار اور کیا گورنمنٹ کے لوگ اور کیا یہاں پہ پارٹی کے سٹیک ہولڈر. تو ہماری تو کوشش اب کئی عرصے سے ہے, لیکن ہم آواز اٹھائیں گے اب اس کے لیے. اور جو ہمارا میسیج یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں تو اس ٹیم کا حصہ بنے اور اس مسئلے کے حل تک اس ایشو پر بات ہوتی رہے جی. بہت شکریہ جی. تمام لوگ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے, اپنے اپنے ویوز دیے. اس ساری بحث کی جو اینڈ کنکلوژن نکلی ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی سسٹم سے بالا تار ہو کے ہمیں ایٹ لیسٹ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے لیے یکجا ہو کے آواز اٹھانی پڑے گی. اور نوجوانوں کا یہ مکمل ارادہ ہے کہ اگر ہمارے آئندہ الیکشن کے آنے تک ہمارا BHU, ہمارے روڈز اور ہمارے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں, جو کہ بنیادی مسائل ہیں, اگر ان کا حل نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اگلے الیکشن کا میرے خیال میں, اور جو نوجوانوں کی جو اوپینین ہے, ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ تمام لوگوں کا, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یونین کونسل پٹن کلان کے مختلف ایریا سے آپ سارے لوگ آئے اور اظہار یکجہتی کی اس فیملی کے ساتھ کہ جس کا ایک چراغ 2 دن پہلے گول ہوا ہے. اور ہم بالکل یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ آئے دن ہم اپنے گھروں سے جنازے اٹھاتے رہیں اور ہمیں بنیادی سہولیات تو دور ڈسپرین کی گولی تک نہ ملے.